السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے 11ویں پارے کا اور دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اس پارے کے اندر۔ اس کی تفسیر کو مختصراً دیکھتے ہیں ہم لوگ اور پہلے رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے جنگ تبوک کے اندر، تو انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے سامنے، اب وہ جو لوگ نہیں گئے تھے اے نبی، یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل لا تعتذروا، کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہمارے سامنے عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی بھی تمہیں اب سچا نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، خبر دے چکا ہے ہمیں تمہاری، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بیان کر دیا کہ اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری تمام کی تمام باتوں کو دیکھ لیں گے، جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، وہ ساری کی ساری خبریں تمہیں بیان کر دے گا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ ان کے اندر انہی منافقین کا ذکر کیا گیا ہے جن منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے عذر پیش کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخیریت واپس آ گئے تو اب وہ آ گئے ان سے معافیاں مانگنے کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہمارے عذر تھے، اس وجہ سے ہم نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، سَيَحْلِفُونَ قسمیں کھائیں گے، لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ تمہارے سامنے قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، انہوں نے تو تمہیں پہلے ہی تمہاری حالت پہ چھوڑ دیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو تم ان کو اب ان کی حالت پہ چھوڑ دو، فاعرضوا عنہم، اب آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ انہم رجس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بہت گندے ہیں، انہم رجس، یہ لوگ ناپاک ہیں، گندے ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ جزا ہے ان کے ان اعمال کی جو انہوں نے کیا تھا، ان سارے اعمال کی جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام عذر جو انہوں نے کیے ہیں بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے عذر کو بے نقاب کر دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ لوگ پلید ہیں، گندے ہیں، رجس ہیں، ناپاک ہیں، آپ ان سے دوری اختیار کیجیے، ان کے نزدیک مت ہوں اور ان سے راضی بھی نہ ہوں۔ اب آگے بات کی جا رہی ہے اعراب کے لوگوں کی، دیہاتی لوگوں کی۔ دیہاتی لوگ ہمیشہ سے بہت سخت دل ہوا کرتے ہیں، اور نہ اس وقت تھے بلکہ آج بھی تھے، آج بھی ایسے ہی ہے، دیہاتی لوگوں کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف لانا اور اس کی طرف موڑنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا، کہ جو اعراب دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر میں بہت سخت ہیں، نہ صرف کفر میں بہت شدید سخت ہیں بلکہ ونفاقا، اور نفاق میں بھی بہت سخت ہیں، وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو،
अल्लाह यअलमु हुदूदा मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, कि उनको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में नाजिल फरमा दिया इनमें से उनको कोई भी चीज़ मालूम नहीं है, क्योंकि ये लोग शहर से बहुत दूर रहते हैं। इन अराबी लोगों के दिल बहुत सख्त हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है और इन लोगों के दिलों में हदायत नहीं उतरती। इसी के बारे में हदीस नबी में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी बैठा हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब उन्होंने अपने नवासी को बूसा दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने उस सैराबी ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उस बच्चे को बूसा देते हैं? तो इसके बारे में मुख्तलिफ हदीस आती हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा कि मेरे इतने बच्चे हैं और मैंने आज तक उनको बूसा नहीं दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल ही खैर से खाली हो तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराबी से पूछा कि क्या तुम अपने बच्चों को बूसा देते हो? तो सहाबी ने अर्ज किया हाँ। उन्होंने कहा वल्लाह, हम तो बूसा नहीं देते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से रहम और शफकत का जज्बा निकाल दिया है तो मेरा इसमें क्या इख्तियार है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करना, उनको बूसा देना, उनसे प्यार करना, ये हमारे दीन ने हमें सिखाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी देहातों में यही माहौल है। वो समझते हैं कि बच्चों को अगर हमने बूसा दिया, मोहब्बत की, पास लेकर आए तो वो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। मोहब्बत देना हमारे दीन ने हमें सिखाया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल मजीद बहुत ज़्यादा सख्त हैं। फिर मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ने जो नाजिल किया उससे और जो उसके रसूल के पास है उस सबसे वो बहुत दूर है। वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ये वो लोग थे, ये भी वो अराबी थे जो जो जंग में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे। अगली बात अल्लाह ताला अगली आयत में फिर उन अराबी लोगों के बारे में फरमाते हैं कि वमिनल अराबी मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद दवाइरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मजीद कि और इन देहातियों में से बाज ऐसे हैं कि जो खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं। यानी कि जब वो खर्च करते हैं तो वो उसको अल्लाह ताला की राह में जब वो खर्च करते हैं तो गुर्रम क्या कहा जाता है। ये जो लफ्ज गुर्रम है, मग़रमन, ये जो लफ्ज है इसका मतलब होता है तावान देना। कि जब किसी से कोई अगवा कर लिया जाए तो उसको जबरदस्ती उसको तावान देना। तो वो ऐसे ही अल्लाह की राह में खर्च करने को ऐसे ही समझते थे जैसे उनको तावान देना पड़ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इन देहातियों में से बाज ऐसे हैं जो कुछ खर्च करते हैं तो उसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त की मुंतजिर रहते हैं। और ये तरबसु, और वो मुंतजिर रहते हैं बिकुमुल दवाइरा अलैहिम दाइरतुस सौई। और वो बल्कि बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं कि मुसलमानों पर बुरा वक्त आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुरा वक्त उन्हीं पर पड़ने वाला है। यानी ये जो बुरा वक्त के लिए वो मुसलमानों के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, ये बुरा वक्त जमाने की गर्दिश उन्हीं पर पड़ेगी और ये वक्त उन्हीं पर पलट कर वापस जाएगा। मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। मजीद अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं वमिनल अराबी मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब अराबी में से एक ग्रुप ये भी था। एक तो वो था जो बिल्कुल जाहिल थे और दूसरा वो था जो अल्लाह की राह में खर्च करते थे तो वो उसको बड़ा तावान समझते थे, मुश्किल समझते थे। अब अहले देहात में ऐसे भी लोग थे। अब अल्लाह ताला उनकी खसूसियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ भी वो खर्च करते हैं उसको इंदल्लाह कुर्ब अल्लाह ताला हासिल करने के लिए खर्च करते हैं। मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए खर्च करते हैं। व सलावातिल रसूल, और वो क्या करते हैं कि वो रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। यानी कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं ताकि उनके उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं खैर करें। जिस तरह से एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सदका लाने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली अबी औफा, कि ए अल्लाह अबू औफा की आल पर रहमत नाजिल फरमा। वो जब भी खर्च करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं लेने के लिए खर्च करते और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए खर्च करते। तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए फरमाते हैं कि अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि
کہ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ انہا قربت لہم، کہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ہی ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، سیدخلہم، داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون، اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کی سبقت لیتے ہیں، کس میں؟ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اور جو مہاجرین اور انصار سبقت لیتے ہیں اور مقدم ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں، مہاجرین اور انصار کس کاموں میں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جتنے لوگ بھی اخلاص کے ساتھ ان کی پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کر دیا کہ میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کی، اللہ تعالیٰ نے جب قبلے کو تبدیل کیا تو انہوں نے بغیر کسی ذیل حجت کے انہوں نے فوراً ہی ایمان لیا اور انہوں نے فوراً ہی دوسرے قبلے کی طرف رخ کر لیا، بغیر کسی سوال کیے انہوں نے فوراً مان لیا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان صحابہ کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے بیت رضوان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر، کہ جب ان کے ہاتھ میں کوئی مال و سامان نہیں تھا اور انہوں نے جنگ کرنے کے لیے کافروں سے لبیک کہہ دیا بغیر کسی ساز و سامان کے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگلی آیت کے حصے میں اگلی آیت کیا ہے؟ اب ایک اور بات، اس سے ہمیں ایک اور بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ صحابہ کرام کو غلط کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت بڑے برے الفاظ بیان کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ تو کیا نعوذ باللہ کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ وہ بعد میں ایسے ہو جائیں گے؟ تو یہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں وہ صحابہ اچھے تھے اور اس وقت کی وجہ سے اللہ نے اس وقت ان کو جنت کی بشارت دی اور بعد میں ان کے لیے جنت واجب نہیں رہی، تو ان لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جب راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خوشخبری دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ یہ کوئی آپ کا اور میرا فیصلہ نہیں کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری عطا کر دی۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے بہت بار سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے، اور قرآن کے اندر کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں وعدہ نہیں کیا ہے جنتوں کا۔ پھر معلوم نہیں ہم قرآن کی آیتوں کی کس طرح انکاری ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسی فرقے ہیں جو عشرہ مبشرہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں بھی، تمہارے آس پاس، حولکم آس پاس، من الأعراب عرابیوں میں سے منافق ہیں، ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے بھی، مردوا علی النفاق، وہ ایسے ہیں جو منافق ہیں اور نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ مردو کا مطلب ہوتا ہے پکی طرح سے اڑ جانا کسی چیز پر، پکی طرح سے خالص ہو کر تنہا ہو کر کھڑے ہو جانا کہ میرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو میں اٹکا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تعلمهم، کہ ان کو ہم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن لا تعلمهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے لیکن نحن نعلمهم، کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں سنعذبهم، ہم ان کو عذاب دیں گے مرتين، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم عذاب نہیں دیں گے بلکہ دوہرا عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جلد ہی بڑی بھاری عذاب کی طرف بھیجیں گے، وہ جلد ہی ان کو بڑی بھاری عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، بہت بڑے عذاب کی طرف۔
अब दूसरे बात का जिक्र, दूसरे लोगों का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं वआखरून नअतरफू बिज़ुनूबिहिम। अब कुछ और लोग, अब एक और टोली का जिक्र किया जा रहा है, और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं। एक और ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है वआखरून तारफू, कि वो नअतरफू इतराफ करते हैं बिज़ुनूबिहिम, अपनी गलती का, जो उनसे गलती होगी, खलतू अमलन सालिहन, के जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ अच्छे भी किए थे, अमलन सालिहन, खलतू मिक्स किए हुए थे, खलत मलत मिक्स किए हुए, कुछ अच्छे अमल भी थे, व आखरा सय्यन, और कुछ बुरे भी अमल थे। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, तो अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह से उम्मीद है उनको कि अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। ये वो मुखलिस मुसलमान हैं जो बगैर उज़र के, महज बगैर थोड़ी सी कोताही की सबब वो जंग तबूक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बाद उनको इस बात का इल्म हो गया, और उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ भी कर लिया, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश भी कर दिया कि हमसे गलती हो गई है, तो वो सज़ा के लिए हाजिर हो गए। ये उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। खुद मिन अम्वालिहिम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आप उनके मालों में से सदका ले लीजिए। खुद मिन अम्वालिहिम, खुद ले लीजिए उनके मालों से सदका, कि अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ले लीजिए उनके मालों में से सदका, ताकि पाक कर दे, वतुज़क्कीहिम, और तज़किया किया करे, पाक कर साफ कर दें, और उनके लिए दुआ भी कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए दुआ कीजिए, बिहा वसल्ली अलैहिम, और उनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुबा आपकी दुआ, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, सॉरी, सकनुल लहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आपकी दुआ करना उनके लिए बाइस सकून होगा, उनके लिए इत्मीनान होगा, अगर आप उनके लिए दुआ करेंगे। और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और सुनने वाला है। यानी वो जो सदकात करते हैं, ज़कात भी देते हैं, और जो नफली सदका दिया जा रहा है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप उनसे ले लीजिए, ताकि उनके मालों को साफ व पाक कर दिया जाए, और उनके लिए दुआए खैर कीजिए, ताकि आपकी दुआए खैर करने के सबब उनके दिलों को सुकून मिल जाए। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं क्या उनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है। इससे मुराद क्या है कि सदक़ात कबूल फरमाता है का मतलब है कि अल्लाह ताला सिर्फ उस सूरत में सदक़ात को कबूल करता है जबकि वो हलाल कमाई में से हो, और अल्लाह ताला उसी सूरत में ही उसमें इजाफा भी करता है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे सदक़े की इस तरह परवरिश करता है जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि खजूर के बराबर सदका बढ़ बढ़ कर ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी तौबा को भी कबूल करने वाला है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब एक और अल्लाह ताला एक और इसके जिक्र कर रही हैं, एक और ग्रुप का जिक्र हो रहा है। वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि नबी कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खूब देख लेगा, और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे। और ज़रूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तुम्हारी खुली वो चीज़ें और तुम्हारी छुपी हुई चीज़ों को जानने वाला है, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर हर अमल को खोल खोल कर बयान कर देगा, तुम्हारी हर हर गैब को और हाजिर को जानता है। अब एक और जिक्र किया जा रहा है, एक और ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है, व आखरूना मुरजौन लि अम्रिल्लाह,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی رہا۔ اب یہ وہ لوگ کون سے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ ملتوی رکھ دیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے، ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ تھے جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا فیصلہ ملتوی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اما یعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا پھر ان کو عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اب اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ نادم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے معافی مانگی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ایک گروہ ایسا بھی تھا، اب یہ منافقوں کی ہی بات کی جا رہی ہے جو جنگ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نہیں گئے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسجد درار بنا لی، مدینہ کے شہر سے تھوڑا باہر نکل کے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذر یہ پیش کیا کہ بارش میں اور برے موسم میں ہم نہیں آ سکتے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم وہیں پر نماز پڑھ لیا کریں۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے دعوت دی کہ آپ آ کے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھیے، تاکہ اس میں آپ کے آنے کی وجہ سے، اس مسجد کے اندر آنے کی وجہ سے ایک برکت نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم ابھی وہ جنگ کی تیاریوں میں تھے، تو میں واپسی فارغ ہو کر فراغت حاصل کر کے پھر وہاں پر آؤں گا۔ اور پھر جب وہاں جنگ سے فارغ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ وہاں پر مسجد درار کے اندر جا کے نماز مت پڑھیں، کیونکہ یہ مومنین کی مسجد نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کفر کو بڑھانے کے لیے اور تفرقہ بڑھانے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا گیا، اور نبی اور صحابہ کرام نے اس مسجد کو ڈھا دیا، یعنی کہ اس کو گرا دیا۔ تو اس میں اسی مسجد درار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے ان سب لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ بالکل مکمل جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی گواہوں کو بھی، ان کے وہ جو اللہ تعالیٰ پر قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے بھی واقف ہے کہ اس مسجد کا بنانے کا کیا ان کے پیچھے ان کی انٹینشن کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حکم دیتے ہوئے الیبوریٹ کر رہے ہیں کہ لا تقم، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، لا تقم حکم دے رہے ہیں ان کو، اور لا تقم آپ اس میں ان میں ہرگز ان میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یطہروا ان یتطہروا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس کے لیے زیادہ لائق ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ لوگ تھے جو کہ پانی نہیں تھا لیکن جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو مٹی کو استعمال کرنے کے بعد، پھٹکری استعمال کرنے کے بعد، پھٹکری جو ہوتی ہے مٹی کی، اور اس سے صاف کرنے کے بعد پانی سے دھلاتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا اسپیشلی ذکر کر رہے ہیں کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کہ اس مسجد میں ایسے لوگ بھی ہیں، آتے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا پاک صاف رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، یحب المطہرین۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسجد، وہ جگہ، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، ایک ایسی اعلیٰ شفا جروف ہارن، ایک ایسے کنارے پر رکھی ہو کہ اس کی عمارت بس گری کی گری، بھی فی نار جہنم،
پھر وہ اس کو لے کر وہ عمارت سمیت بھی جہنم میں وہ انسان گر گیا. تو اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پھر کون سی عمارت کے اندر آپ کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا زیادہ بہتر ہے. ظاہری بات ہے وہ ولی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس کی بنیاد ہی تقویٰ ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ریبۃ فی قلوبهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، مسجد درار کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی. بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شک کا کانٹا بن کر چبھتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں، اگر ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں کا مطلب ہے کہ موت سے وہ خود ہی ہمکنار ہو جائیں، وہ ان کو موت ہی آ کر گھیر لیں، مر جائیں وہ، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی. جس طرح کے بچڑے کے پجاریوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اسی طرح سے مسجد درار کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مسجد کی عمارت ان لوگوں کو مزید گمراہی کی طرف ہی لے کر جائے گی. ان تقطع قلوبهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم. تو خیر اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم والا ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. اچھا جی، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ